تعالیٰ عنہ اور آقا کونین علیہ السلام نے فرمایا کیا، کہا کیا، حضور بولے کیا؟ شان ابو بکر کی حضور بیان فرما رہے ہیں اور بیان کر کے قیامت تک پیغام دے رہے ہیں کہ اگر کوئی ہم سے عشق کی انتہا کرے تو ہم پھر اس پہ کرم کے دروازے کھولنے کی بھی انتہا کر دیتے ہیں۔ حضور نے صدیق اکبر کی عظمت اور شان بیان فرمائی اور فرمایا کیا، آقا و مولا فرماتے ہیں سنو اے میرے اصحاب، انہو لیسا من الناس احد، لوگوں میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں، کوئی ایک بھی ایسا نہیں جس کے مجھ پر ابو بکر سے زیادہ احسانات ہوں۔ امن کا معنی من سے بنا اور امن سپرلیٹو ڈگری ہے۔ فرمایا کہ جس کے احسانات لوگوں میں سب سے زیادہ ہیں، عمر تو نے میری بڑی خدمت کی ہے، اے عمر تو نے بھی بڑی میری خدمت کی ہے، عثمان تو نے بھی کسر کوئی نہیں چھوڑی، علی تیرے بھی وارے نیارے، اے طلحہ تو بھی بہت اعلیٰ، اے سعد تو بھی بہت اعلیٰ، ابو ہریرہ تو بھی بہت اعلیٰ، انس تو بھی بہت اعلیٰ، او عبداللہ بن مسعود تو بھی بہت اعلیٰ، او معاویہ تو بھی بہت اعلیٰ، او میرے صحابہ تم سارے ہی اعلیٰ، پر تم سب کا جو سردار ہے، جو تم سب سے اعلیٰ ہے، جو تم سب کا بھی آقا ہے، جو تم سب کا بھی امام ہے، اس کا نام صدیق اکبر ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم حضور فرماتے ہیں انہو لیس من الناس احد امن علی فی نفسہ ومالہ، کہا لوگوں میں سب سے زیادہ جس نے میری خدمت کی ہے، جس نے میری خدمت کی انتہا کر دی، مجھ سے محبت کی انتہا کر دی، پیار کا اینڈ کر دیا، اور وہ سارے جو ہے وہ سٹیپ سے گزر کر وہ معراج سے بھی آگے گزر گیا میری محبت میں، وہ ہے ابو بکر۔ اور کس طرح کی محبت، کس طرح کی خدمت، میرے ساتھ کس طرح کی نیکی کی۔ حضور نے فرمایا یہ نہیں کہ صرف ابو بکر نے مجھے مال دے دیا، نہیں، کہا اپنی جان بھی دی اور اپنا مال بھی دیا، اپنی جان بھی دی ہیں۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ پیسے لے لو، ہم تعاون کر دیتے ہیں، لیکن ہم خود بنفس نفیس کسی جو وہ خطرے کو دعوت دیں اور کسی خطرے میں کود جائیں، یہ مشکل بات ہے، یہ بھی ہے وہ بھی ہے فلاں بھی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ کہا ابو بکر نے پہلے جان دی ہے، مجھ پر واری ہے اپنی جان، ایک بار نہیں کئی بار واری۔ صدیق اکبر نے جان میرے حوالے کی اور پھر مال میرے حوالے کیا، سب کچھ میرے حوالے کیا، اور کرنے کے بعد پھر کیا ہوا؟ میرے آقا و مولا نے پھر فرمایا وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنَ النَّاسِ خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، اگر میں لوگوں میں سے کسی کو اپنا خلیل بناتا تو صرف ابو بکر کو بناتا، لوگوں میں سے بناتا۔ خلیل یہ خاص مقام ہے، اور یہ خلت یہ خاص مقام ہے کہ یہ میرا جو خلیل والا تعلق ہے یہ میرے رب کے ساتھ ہے، میرے مولا کے ساتھ ہے، اللہ کے ساتھ ہے۔ اور دوسری روایت میں موجود ہے، حضور نے خود فرمایا الا وَإِنَّ صَاحِبَكُمْ خَلِيلُ اللَّهِ، تمہارا صاحب جو مصطفیٰ ہے نا یہ اللہ کا خلیل ہے۔ فرمایا اگر لوگوں میں سے کسی کو خلیل بناتا تو صرف ابو بکر کو بناتا۔ اس سے یہ تو پتا چلا کہ خدا کے بعد، اللہ کے بعد، حضور نبی پاک علیہ السلام اگر یہ مقام کسی کو دینا چاہتے تو صرف ابو بکر کو دیتے، خدا کے بعد۔ اندازہ کر لیں اللہ کی ذات کے بعد اگر یہ مقام حضور کی نگاہ میں حضور کسی کو عطا کرتے تو وہ صرف صدیق اکبر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن فرمایا وَلَكِنْ خُلَّةُ الْإِسْلام،
سمجھے؟ سرکار نے فرمایا ہاں اسلام کی جو دوستی ہے وہ بہت اعلیٰ ہے، میرا ابو بکر سے یہ تعلق ہے۔ اور آگے فرمایا دوسری حدیث پاک کے اندر حضور کے ارشاد گرامی کچھ اس طرح ہے، میرے آقا و مولا فرماتے ہیں میں اپنا جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ اگر خلت والا یہ تعلق جو میرا رب سے ہے یہ قائم نہیں کر رہا تو ابو بکر کو کیا شان دے رہا ہوں، سرکار کیا مقام دے رہے ہیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم حضور فرماتے ہیں ابو بکر سے میرا ایک تعلق ہے، اور وہ کون سا تعلق ہے؟ سرکار فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لو کنت متخذا من امتی خلیلا لاتخذت ابا بکر، اگر میں اپنی امت میں سے کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، پر یہ میری جو خلت والا میں خلیل ہوں تو اپنے رب کا ہوں، رب کے بعد یہ نمبر صدیق کو دیتا اگر میں دیتا تو، اللہ کے بعد۔ آج کچھ لوگ پیدا ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں علی کا پہلا نمبر، ہم کہتے ہیں مولا علی کے نوکر، ہم مولا علی کی دہلیز کے چاکر، ہم نے ساری عمر علی علی کا ورد پکایا ہے، ہم نے علی کا ہمیشہ قصیدہ گایا ہے، ہم نے ہمیشہ علی کا ترانہ گایا ہے، ہمیشہ علی کے بچوں کی نوکری کی ہے، لیکن پہلا نمبر نہیں، علی کا پہلا نمبر نہیں، پہلا نمبر صدیق اکبر کا۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب وہ جو خلافت میں پہلا نمبر ہے اس پر ہم باقاعدہ پورا خطاب کریں گے، لیکن یہاں دیکھو حضور کہتے ہیں اگر میں خلیل بناتا پوری امت میں سے، پوری امت میں سے خلیل بناتا، امت میں اب عمر بھی ہے نا، عثمان بھی ہے، علی بھی ہے، حسن بھی ہے، حسین بھی ہے، حضور کی ساری اولاد بھی ہے، خاندان بھی ہے، حضور کے تمام صحابہ ہیں 1.25 لاکھ، ساری امت۔ حضور نے فرمایا اگر امت میں سے خلیل بناتا تو میں ابو بکر کو بناتا۔ اور آج یہ تبصرے کرنے والوں اور مسلیوں مراسیوں اور ایران کی گندی ذریت اور شام غریبہ کے گندے انڈوں اور شام غریبہ کے اندھیروں سے برآمد ہونے والوں سنا، آقا کہتے ہیں میرے نزدیک رب کے بعد پوری امت میں اگر پہلا نمبر ہے تو وہ پہلا نمبر صرف میرے صدیق اکبر کا ہے، صدیق کا پہلا نمبر، اور کسی کا پہلا نمبر نہیں۔ حضور فرماتے ہیں میں رب کے بعد اگر خلیل بناتا، خلیل خدا کے بعد، تو صرف ابو بکر کو بناتا، صرف ابو بکر میرا خلیل ہوتا۔ اللہ اکبر، اندازہ تو کرو کہ ذات خدا کے بعد یہ منصب پوری امت میں آقا کی نگاہ میں اگر کوئی اس کا اہل تھا ہے تو وہ صرف ذات صدیق ہے، وہ وجود ابو بکر ہے، یہ مقام صرف صدیق اکبر کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو پہلا نمبر تو صدیق اکبر کو حضور دے رہے ہیں۔ تم آج چرسی بھنگی نشئی نشے میں دودھ قوالوں کی قوالیاں سن کے تو سنیوں کے عقیدوں پر حملہ کر کے تو یہ امت اس کے سچے عقائد لوٹنا چاہتے ہو تو ہم حدیث پڑھیں گے۔ آقا فرماتے ہیں میں اگر پوری امت میں کسی کو خلیل بناتا خدا کے بعد تو پہلا نمبر پوری امت میں صرف میرے صدیق اکبر کا ہے۔ سمجھائیے، پر میں کیا مقام دے رہا ہوں ابو بکر کو؟ فرمایا ولیکن اخی و صاحبی، ابو بکر تو میرا بھائی ہے، ابو بکر تو میرا بھائی ہے۔ وہ حدیث جو مولا علی کی شان میں ہے ہمیں وہ دل و جان سے منظور ہے، وہ دل و جان سے ہمیں مقبول ہے، بسر و چشم تسلیم ہے کہ آقا نے طیبہ نگر جلوہ گر ہو کر جب بھائی چارہ قائم فرمایا تو فجا علی، مولا علی آ گئے، تدمع عینا، آنکھیں بے رہی تھی۔ فرمایا محبوب نے علی کس نے رلایا؟ سونے ہاں خیت بین اصحابک،
وَلَمْ تُوَاخِ بَيْنِي وَبَيْنَ أَحَدٍ، سونا تو نے سب کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا، مجھے نہیں بنایا. کہ سونا لی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا آخرت میں میرا بھائی ہے. آج کچھ لوگ اس حدیث کو تو پڑھتے ہیں، میں نے کہا پڑھو، ہم بھی پڑھتے ہیں، بیان کرو، ہم بھی کرتے ہیں. اس حدیث سے ہمیں بھی پیار ہے. یہ شان مولا مرتضیٰ ہے، یہ شان علی ہے، اور ہمارے دل کی اس سے کھلی کلی ہے. یہ مقام مولا مرتضیٰ ہے، اور یہ ہمارا دونوں جہانوں کا سرمایہ ہے. لیکن یہ حدیث ہے ترمذی میں، اور ترمذی سے آگے بڑھو تو ابو داؤد ہے، آگے بڑھو تو مسلم ہے، آگے بڑھو تو بخاری ہے. گج کے آواز آئے نا سبحان اللہ. قرآن کے بعد سب سے اعلیٰ کتاب اصح الکتب بعد کتاب اللہ، بعد از کتاب خدا صحیح ترین کتاب ای صحیح بخاری است. یہ بخاری ہے کتاب خدا. قرآن کے بعد سب سے اعلیٰ. علی اگر مصطفیٰ کا بھائی بنتا ہے تو علی سے بہت پہلے بخاری کا اعلان ہے کہ ابو بکر مصطفیٰ کا بھائی بنتا ہے. آج کل اہل سنت کا لیبل لگا کر کچھ مراسی وہ روافض کا عقیدہ، شیعوں کا عقیدہ سنی قوم کو پڑھانا چاہتے ہیں. لیبل اوپر سنیوں کا لگا کر اندر سے وہ بدبخت تفضیلی شیعہ اور رافضی ہیں، وہ گستاخان صحابہ ہیں. اوپر لبادہ سنیوں کا اوڑھ رکھا ہے. میں کیا کتڑا، میری بات سن. گدھا شیر کی کھال پہن لے تو شیر نہیں ہوتا. وہ گدھا گدھا کھوتا کھوتا ہی رہتا ہے. اور تمہارے جیسے کالے چوڑے اندھیرے کے پتلے شام غریباں کی ذریت کالے مسلی 1000 بار سنی ہونے کا دعویٰ کریں، جب تک صحابہ کی عظمت کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے، ابو بکر کو پہلا خلیفہ نہیں مانیں گے، نمبر اول ابو بکر کا نہیں مانیں گے، خلافت بلا فصل ابو بکر کی نہیں مانیں گے، اور صحابہ اور امیر معاویہ کو نہیں مانیں گے. وہ سنی ہو سکتے